الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عز من قائل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إلى آخر الآية. برادران اسلام، دینی اور دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں پر سب سے بڑا حق اپنا رکھا ہے. اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی طرف سے حاصل ہونے والی سہولیتیں، زندگی کے اسباب اور وسائل ان گنت ہیں، بے شمار ہیں اور بہت ہی زیادہ عظیم الشان بھی ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اللہ کے بندوں پر سب سے بڑا ہے. اس حق سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے، رب ہے، پالنہار ہے، اس سے بڑا احسان کسی کا نہیں ہے. اس لیے بندوں پر اس سے بڑا حق بھی کسی کا نہیں ہے. تو اس حق کے بارے میں تو کوئی بھی کلام نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں، کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی کی سرے سے گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ اطاعت میں، اتباع میں، اپنے دین اور اپنی شریعت کی پیروی میں، تابعداری میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنے بندوں پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اس کی طرف سے جو کچھ بھی تعلیمات اور ہدایات ہیں، وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اللہ کے بندوں کی طرف آئے ہیں. اور آپ نے اس مشن کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی کوتاہی کسی بھی طرح کی ہرگز نہیں کی ہے. آخری وقت تک، آخری دم تک نصح، خیر خواہی، رہی کاہی، امت کی بھلائی، اللہ کے بندوں کے لیے خیر، انہیں جنت کے راستے پر لانے کے لیے تڑپ اور لگن، اور انہیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے انتھک کوشش جو ہو سکتی تھی وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. یہ حق بھی جڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ. ان دونوں حقوق کے بعد، جسے ہم مجموعی طور پر ایک حق کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، لیکن حق عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن حق اتباع، پیروی، اطاعت، فرما برداری، شریعت پر عمل کرنے کی تعلیمات جو بھی دی گئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی، آپ کے نقش قدم کی پیروی، آپ کے اثر کے پیچھے پیچھے، آپ کے نشان قدم پر چل کر کے ہمیں دکھانا ہے. یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بقیہ بندوں میں جو حقوق ہو سکتے ہیں ان حقوق میں سب سے بڑا حق انسان پر اپنے والدین کا رکھا ہے. والدین کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، اور اس حوالے سے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، امت کے سلف کے بہت سارے اقوال، آثار، اور حقوق والدین میں والدین کے حقوق کی کمی کرنے کے نتیجے میں جو کچھ عذاب، جو کچھ سزا دنیا میں، آخرت میں، انسان کی معیشت میں، انسان کے سکھ میں، انسان کی اپنی اولاد میں، انسان کے مال میں، انسان کی زندگی میں، اس کے گھر بار میں جو کچھ عذاب، جو کچھ آفتیں، جو کچھ مصیبتیں اور جو کچھ سزائیں ہو سکتی ہیں، ان سب کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے. اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے والدین کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا، لیکن دو چار آیتیں، حدیثیں جو بھی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بطور نصیحت اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے عرض کی جائیں گی باتیں، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کو، ان کی مقام کو، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے اوپر، اپنے اوپر ان کا حق کیا بنتا ہے اس حق کو جاننے، اس کا علم حاصل کرنے کی اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی ہمیں کوشش کریں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ حدیث جسے ہم حدیث جبریل کہتے ہیں. حدیث جبریل صحیح مسلم کی سب سے پہلی روایت. حدیث جبریل کے نام سے ہم جانتے ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی. جبریل علیہ السلام ہی تھے سوال کرنے والے. اس کا پتہ تو بعد میں چلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، سوال کیا اور بتلایا، ورنہ ایک سائل کے طور پر، ایک سوال کرنے والے، ایک فتویٰ پوچھنے والے کی حیثیت سے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت سارے سوالات کیے. اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں وغیرہ، یہ ساری باتیں ہو گئی. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہوگا. تو قیامت کے حقوق کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے حقوق کا علم، اس کے وقت کا علم تو کسی کو بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو صبح شام افواہیں 2022 میں قیامت آئے گی، 27 میں آئے گی، 18 میں آئے گی، یہ سب کتنی بڑی جھوٹی بات ہو سکتی ہے، کتنی فضول بات ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہم مسلمان بھی اس سے بہک جاتے ہیں کبھی کبھی، اور سوچتے رہتے ہیں واقعی حالات تو دنیا کے بہت خراب ہیں، شاید قیامت نہ آ جائے. اچھا خیر، تو یہ بہرحال یہ جھوٹ ہے، اور یہ دنیا کے جو بڑے جھوٹ ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ قیامت کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو سوال کر رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. یا اس کا آپ ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ اتنا نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا ہے اس سے زیادہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے. یعنی جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جانتا ہے. یعنی میرا علم آپ کا علم قیامت کے بارے میں برابر ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. کون جانتا ہے؟ لعل الساعة تكون قریبا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا قیامت قریب ہے. کب آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، وہ سارا نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن وقت کوئی نہیں جانتا. اچھا، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے اگلا سوال یہ کیا، کہا فاخبرنی عن اماراتها. تو ٹھیک ہے، قیامت کا علم تو نہیں ہے نا آپ کو، ہے نا مجھے، آپ قیامت کے کچھ نشانیاں بتا دیجیے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت ساری نشانیوں میں سے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی. اور اس نے کیا کہا،
ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بیان فرمائی قیامت سے پہلے جو پیش آئیں. نمبر ایک، پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. مائیں جنتی ہیں بچے، ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا تعبیر استعمال فرمائی؟ ان تلد الامۃ ربتها. ایک نشانی یہ ہے بہت ساری نشانیوں میں سے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے. نمبر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ ننگے پاؤں ننگے جسم بکریاں چرانے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کر رہے ہوں گے. بڑی بڑی بلڈنگوں میں عالی شان عمارتوں میں وہ رہ کر کے فخر کر رہے ہوں گے، غرور کر رہے ہوں گے. یہ دیکھو ہماری زندگی، ہمارا مقام، ہمارا اسٹیٹس، ہماری لائف دیکھو. تو وہ لوگ جو ننگے پاؤں چل رہے ہیں، جو ننگے جسم ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے چپل جوتے نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے جسم چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جو بکریوں کے چرانے والے ہیں، ایسے لوگ قیامت سے قریب حالت یہ ہو جائے گی کہ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں میں وہ رہ رہے ہوں گے اور فخر کر رہے ہوں گے. یہ دو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو پہلی نشانی بیان فرمائی اس پر گفتگو ہمیں کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ لونڈی جنے گی اپنے مالکن کو. اس کی بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں، اس کا موقع نہیں کہ ان ساری تفصیلات میں ہم جائیں، لیکن حدیث کی شارحین نے، محدثین نے اس کے کئی معنی بتلائے ہیں. اس کا معنی کیا؟ اس میں سے ایک معنی جو سب سے زیادہ مشہور معروف ہے وہ کیا ہے؟ قیامت سے پہلے بچے اپنے والدین کی گستاخیاں کثرت سے کرنے لگیں گے. اولاد اپنے والدین کی گستاخی کرے گی، اولاد اپنے ماں باپ کی شانوں میں گستاخیاں کریں گے، بدسلوکی کریں گے، ان کے ساتھ زبان درازی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کے حقوق نہیں پہچانیں گے، ان کے ساتھ دور تڑاک اور گالی گلوچ تک کریں گے، ان پر ہاتھ تک اٹھا دیں گے، ان پر لعنت ملامت تک کریں گے، انہیں اپنے گھروں سے گھسیٹ کر کے باہر نکال دیں گے. ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے بجائے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے بجائے، ان کے کھانے خرچے علاج معالجے کی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرنے کے بجائے انہیں اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیں گے، گورنمنٹ اور سرکار کے حوالے کر دیں گے. یہ سارے معانی، جتنے حالات دنیا کے بگڑ جائیں اور والدین کے سلسلے میں جتنی بدسلوکیاں، بد اخلاقیاں اور ان کے ساتھ گستاخی کے کام، ظلم کے، زیادتی کے اور جتنے بھی کہہ دیجیے کہ منکرات والدین کے حقوق کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، ان سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ان تلد الامۃ ربتها کے اندر شامل کر دیا ہے. یعنی حالت یہ ہو جائے گی کہ لونڈی ماں بن بیٹھے گی، بچی ماں بن بیٹھے گی، بچہ اپنے باپ کا باپ بن بیٹھے گا. ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اچھا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات اس وقت جو چل رہے ہیں وہ آ گئے، نہیں یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کس کو پتا ہے کہ یہی حالات ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دو، ابھی اس پر بات تو نہیں کر سکتے ہیں ہم، کہ اس میں والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے. بچے جو بدسلوکی کرتے ہیں یا اولاد جو بد اخلاقی کا ثبوت دیتی ہے، والدین کا حق نہیں پہچانتی، والدین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہے، اس کے اندر خود ہم والدین کا بھی کردار بہت غلط ہوتا ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے. اس لیے یہی ایک پہلو بار بار نہیں بیان ہونا چاہیے. والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ بات بھی ہونی چاہیے والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے اوپر اولاد کے حقوق کیا ہے، اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے میرے بھائیوں، تاکہ یہ بات تو سمجھ میں آئے کہ والدین کا کیا کردار ہے. اور صحیح معنوں میں یہ حق، یہ بات، یہ موضوع اس موضوع سے پہلے، والدین کے حقوق سے پہلے یہ موضوع ہے کہ والدین پر ان کی اولاد کے حقوق کیا ہیں. کیونکہ والدین کے بیچ میں بچہ جنم لیتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت جیسی ہوگی
اسی اعتبار سے وہ اگلی زندگی گزارے گا، اسی انداز کا رویہ اختیار کرے گا. اور ہم اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہمارا رویہ والدین کے ساتھ کیسا ہے. وہ سارے حالات، وہ سارے سلوک کو یہ بچے ہمارے دیکھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری بہت اہم ہے. لیکن خیر، آج جو گفتگو ہمیں تھوڑی سی کرنی ہے چند آیات اور حدیث کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے. میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں یہ حالات پیدا ہوں گے، یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور آج بھی کسی بھی ماں باپ سے پوچھو الا من رحم اللہ تو اسے اپنے بچوں سے شکایت ہے. اچھا، چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، جو 2 4 سال 5 سال 10 سال 8 سال یا 10 12 سال 15 سال کے، ان کی بات بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. اس سے اوپر والوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ناسمجھی کے حالات ہو سکتے ہیں، لڑکپن ہے، بچپن ہے، اور بہرحال اس وقت سوجھ بوجھ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ کچھ بھی کرے، لیکن مقصد یہ ہے کہ زیادہ بڑا مسئلہ ان کا ہے جو سمجھدار ہو چکے ہیں، جو بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، جو بچے یا بچیاں بالغ ہو چکے ہیں، ہو چکی ہیں، یا جوانی کے مرحلے میں ہیں، یا مثال کے طور پر ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ بال بچوں والے ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے حقوق نہیں پہچانتے، ان کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں، ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں، انہیں میرے بھائیوں گھروں سے باہر نکالتے ہیں، ان کی بیماری، ان کے علاج معالجے میں ان کی رعایت نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے. اس طرح کے جو حالات ہیں یہ زیادہ سنگین ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ دوسرا جو پہلو والدین کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ والدین خاص طور پر یہ مسئلہ اس وقت نازک ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ جب والدین عمر رسیدہ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، اور بسا اوقات ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اپنا کام کاج کرنا مشکل ہو جائے، علاج معالجے کے لیے وہ جا نہ سکیں، اپنی ضروریات اور اپنی مصلحتوں کو خود مکمل نہ کر سکیں، عاجزی کی حالت ہو جائے، ارذل عمر کو پہنچ جائیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور اس حالت میں بھی اپنے بچے اپنے والدین کی دیکھ ریکھ نہ کریں تو یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی 1 سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے اپنا حق اور اپنے حق کے بعد فوراً کس کا حق؟ والدین کا حق بیان فرمایا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، خالص بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساجیدار نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آؤ. میرے بھائیو، آخر کیا ہے ایسا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد فوری طور پر والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے میرے بھائیو؟ وجہ وہی جس کا تذکرہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اچھے سلوک کا بدلہ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد انسان غور کرے کہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہو گیا. اس کے بعد انسان کے اوپر اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، ہر آدمی غور کرے، ابھی غور کر کے دیکھو کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد ہم نے دنیا میں آنکھ کھولا، ہم بچے پیدا ہوئے، بچپن تھا بالکل ایک دم ناتما، کمزور، کسی قابل نہیں تھے. اس دنیا میں ہمارا سب سے زیادہ کس نے ساتھ دیا، کس نے مدد کی، کس نے پالا، کس نے پوسا، کس نے ہمارے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کیا، ہمارے کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کے سارے اسباب میسر کیے، ہمارے سکھ کے لیے، ہمارے آرام کے لیے کس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے، ہمیں سخت ٹھنڈک سے بچانے کے لیے، سخت دھوپ سے بچانے کے لیے، اذیت سے بچانے کے لیے، بیماریوں میں ہماری شفا یابی کے لیے سب سے زیادہ احسان ہم پر کس نے کیا ہے؟
پہلے کا نہ جانے، پیٹ میں ماں نے پالا، 9 مہینے تک رکھا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا. قرآن کریم میں سب بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم میں ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو سب سے زیادہ احسان انسان کی زندگی میں رب ذوالجلال کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ اس کے والدین کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ حق اپنے حق کے بعد بیان فرما دیا. کسی اور کا نام نہیں لیا، نہ استاذ کا، نہ بڑے بھائی کا، نہ فلاں کا، نہ فلاں، کسی کا بھی نہیں. کس کا تذکرہ ہوا؟ وبالوالدین احسانا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بھائی اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ختمی فیصلہ فرما دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ مفسرین نے شارحین حدیث نے امت کے کبار علماء نے اسلاف امت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وجہ صرف یہی ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا احسان رب ذوالجلال کے بعد اس کے والدین کا ہوتا ہے. والدین اس کے وجود کا سبب ہے دنیا کے اندر. انہی والدین کی وجہ سے وہ وجود میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی قدرت سے. اور ساری تگ و دو والدین نے کی، ساری محنت والدین نے کی. اور اس کے بعد ہم پل کے بڑھ کے جوان ہو گئے، اور اب جب ہمارے پاس طاقت ہو گئی، قوت ہو گئی، مال آ گیا، اسباب آ گئے، اور زندگی کے اندر دیگر جو اسباب اور وسائل چاہیے فراہم ہو گئے، تو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ تبارک و اندازہ لگاؤ اس 1-2 آیت کریمہ 2-3 آیات میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما، اگر یہ دونوں والدین، دو کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں باپ دونوں، یا صرف ماں یا صرف باپ، تو کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تم موجود ہو، تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائے، تم موجود ہو اور تمہارے ہوتے بھی، تمہارے جیتے جی تمہارے والدین دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، میرے بھائی فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو. اف کیا ہے؟ اف جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے. مارنا، پیٹنا، گھسیٹنا، علاج نہیں کرنا، دودھ طلاق کرنا، گالی گلوچ کرنا، لعنت کرنا، ملامت کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اف تک نہ کہو. انسان جب کسی چیز کو سن کر کے 1 سے 2 مرتبہ 4 مرتبہ کوئی بات سنتا ہے تو اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے، تو کہتا اف کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا ہے جس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کے دل میں تکلیف ہوگی، دل کے اندر میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں اذیت پہنچے گی کہ بچہ ہماری بات مان بھی رہا ہے، ہماری دیکھ ریکھ کر بھی رہا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کر رہا ہے. اس کام کو کرنے میں، خدمت میں، احسان میں، اچھے سلوک میں، اچھے معاملے میں، دوائی دینے میں، علاج کرنے میں، چادر اڑانے میں، پانی دینے میں، کھانا کھلانے میں اس کو تکلیف ہو رہی، محسوس کر رہا ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اسے جبر کرنا پڑ رہا ہے، اسے گرا ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے، دل سے نہیں کرنا چاہتا ہے. اس سے ماں باپ کو تکلیف ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں ڈانٹنا نہیں. اللہ نے پہلے کیا کیا؟ اف تک نہیں کہہ سکتے ہو تو ڈانٹ کیسے سکتے ہو، مار کیسے سکتے ہو، ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ آج نہ جانے کتنے ناہنچار، بد نصیب، بدقسمت میری بھائیوں اپنی عاقبت خراب کرنے والے ایسے بچے، ایسی اولاد موجود ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں، ان کا ہاتھ اٹھاتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں گنواتے ہیں. میرے بھائیو
انہوں نے کس غربت میں، کس فقر میں، کس محتاجی میں کیسی مشقتیں اٹھا کر کے ہمارے دانے اور پانی کا انتظام کیا ہوگا، شاید ہم کبھی اس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ لیکن نہیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے اور دین سے جہالت، دین سے لا علمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اس کے والدین کا حق کیا ہے اسے نہیں معلوم، اس کے نتیجے میں اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کی بدسلوکی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اچھا ایک بات یاد رہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سب سے اونچا ہے نا، سب سے اونچا حق ہے، تو یاد رہے کہ اس حق سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمن ایک معترضہ کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ شہادت کا اعلان کر دیا۔ ماں کو پتا چلا، وہ حالت کفر میں تھی، حالت شرک میں تھی، ام سعد، وہ ناراض رہنے لگی، کہا بیٹے جب تک تم محمد کا کفر نہیں کرو گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یا تو تم کفر کرو تو میں کھانا پانی کھاؤں گی پیوں گی، اور یا پھر میں ایسے ہی بھوکے پیاسے رہ کر کے مر جاؤں گی، دونوں میں سے ایک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، آپ بتائیے، والدین کا مقام، ماں ہے وہ ایسا کہتی ہے، کیا کروں میں آخر، کھانا کھانے کو تیار نہیں، پانی پینے کو تیار نہیں، کفر کرنے کی بات کرتی میرے بھائیوں۔ لیکن ماں باپ کا مقام بالکل اونچا ہے، شک نہیں، لیکن اللہ کے حق کو پامال کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے کسی ماں باپ کی اطاعت اور اتباع، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں لیکن ساتھ ساتھ یاد رہے، اس کے باوجود اس حق الہ کے بعد دنیاوی جو معاملات ہو سکتے ہیں اس میں ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے ساتھ اچھا رہن سہن کرنا، اچھی معاشرت کرنا، اچھے انداز میں زندگی گزارنا، ان کی زندگی کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی کرنا انسان کو گنہگار بنا دے گا۔ ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق یعنی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کرے تو تمہیں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اگر یہ تمہیں مجبور کرے کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس کام میں ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی فرمانبرداری نہیں کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرے تو تم حقوق کرو۔ حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدسلوکی کرنا یا بات نہ ماننا، بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی نہیں دیا۔ لفظ کیا استعمال فرمایا؟ لفظ استعمال کیا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت مت کرو اس بات کے اندر، یعنی ان میں اس مسئلے میں ان کا کہا نہیں ماننا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے اندر بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہن سہن کرو، ان کا ساتھ دو۔ ٹھیک ہے، شرک نہیں کریں گے، اماں آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے، ابا آپ کی بات کفر و شرک کے حوالے سے نہیں مان سکتے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا کپڑا، آپ کا علاج، آپ کا معالجہ، آپ سے محبت سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا، آپ کی تمام تر باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں اور مانیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات کے اندر اچھے سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ایک مرتبہ وہ آئی ان کے گھر، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی میری ماں کافرہ مشرکہ ہے لیکن وہ آ رہی ہے، میرے گھر مہمان بنے گی، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اپنے گھر میں رکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل اپنے گھر میں رکھو، لاؤ اپنی ماں کو، اچھا سلوک کرو، کھلاؤ پلاؤ، ساری ذمہ داریاں جو تم سے ہو سکتی ہیں سب کی سب ادا کرو، لیکن ان کے شرک میں، ان کے کفر میں تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اف تکنک ولا تنہرہما، اور انہیں مت ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، زبان تیزی کے ساتھ استعمال مت کرو، آواز بلند مت کرو اپنے والدین پر سے گفتگو کرتے ہوئے،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کے ساتھ کریمانہ گفتگو کرو، کریمانہ، شفقت سے، نرمی سے، ادب سے، احترام سے، بالکل میرے بھائیوں بات کرو. اچھا، اگلی والی آیت کریمہ بہت زیادہ اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ اکبر. ایک بات ہم جانتے ہیں نا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، ہے نا، اس کے سامنے جھکنا، زبان، قول، عمل، ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کام کرنا. بندگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل، حقیر اور معمولی بنا کر کے پیش کرنا، اپنے آپ کو عاجز بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا، فقیر اور بندہ اور محتاج بنا کر کے پیش کرنا، اللہ کے سامنے پست رہنا، اللہ کے سامنے حقیر رہنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا معنی ہے. لیکن ناراضگی سے نہیں، دشمنی سے نہیں، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کے سامنے چھوٹا بننا، حقیر بننا، ذلیل بننا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت. یہ ذلت جو ہے نا، ذلت، تذلل، کسی کے سامنے ذلیل ہونا، حقیر ہونا، معمولی بننا، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور یہ ذلت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کے لیے استعمال کیا ہے تو انسان کے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے میں استعمال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور کیا کرے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنی ذلت کے بازو کو جھکائے رکھو. ذلت کے بازو کو جھکائے رکھو کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے ذلت کے ساتھ، یعنی بالکل معمولی سمجھ کر کے، معمولی بنا کر کے، ادنا بنا کر کے اپنے والدین کے ساتھ اپنا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے بعد سب سے بڑا انسان کے اوپر جو احسان ہے اس کے والدین کا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الرحمہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کام شفقت کے ساتھ ہونا چاہیے، مہربانی کے ساتھ ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں بہت کچھ اچھائی کا معاملہ، لیکن غضب کے انداز میں، ناراضگی کے انداز میں، مجبوری کے انداز میں سوچتے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے، ماں کی تو طلاق سے بچنے کے لیے، یا باپ کی فلاں بات کو، کمنٹ کو سننے سے بچنے کے لیے، چلو جیسے تیسے ناراضگی کے ساتھ ہی کر دو. نہیں، پوری محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، شفقت کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے طور پر آمادگی ہونی چاہیے. اور یہ کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی جستجو اور تلاش ہونی چاہیے. اور کیا فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور آپ کہیے رب ارحمہما، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اپنی مہربانیوں کی برکھا فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے یعنی ماں باپ نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، میری دیکھ ریکھ کی ہے، ایسے ہی اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا فرما. اندازہ لگائیں، یہ جملہ جو لاسٹ والا ہے اس میں بات واضح ہو جاتی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری دیکھ ریکھ کیا ہے، میری تربیت کیا ہے، مجھے پالا ہے، پوسا ہے، میرے دکھ سکھ کو اور میری تمام تر اذیتوں کو برداشت کر کے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آج میں بول سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، زندگی میں اپنی مصلحتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت مند ہو چکا ہوں. جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا سوائے والدین. میرے بھائی وصینا الانسان بوالدیہ، اللہ فرماتا دوسری آیت کریمہ کے اندر، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کیا ہے، تاکیدی طور پر یہ حکم دیا. کیا حکم دیا ہے میرے بھائی؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے بڑی مشکلوں کے ساتھ، کمزوری پر کمزوری، تکلیف پر تکلیف، اذیت پر اذیت برداشت کرتے ہوئے اسے حمل میں رکھا، پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھائے رکھا. وَحَمْلُهُ یا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اپنے جسم سے دودھ پلاتی رہی، اپنا خون جگر پلا کر کے اسے پالا پوسا. فی عامین، 2 سالوں تک.
انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب بھول جاتے ہو تم، یہ سب بھول جاتے ہو کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. میرے بھائیو، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. الی المصیر، تم سب کو مرنے کے بعد لوٹ کر کے میرے ہی پاس آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. کسی جگہ آپ کو ایسی تعبیر نہیں ملے گی رب ذوالجلال نے اپنے شکریہ کا حکم دیا ہو اور ساتھ ساتھ میں والدین کے علاوہ کسی اور کے شکریہ کا حکم دیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ احسان اللہ کا سب سے اونچا ہے، اور اس کے بعد بندوں میں ایک انسان پر سب سے بڑا احسان کسی کا ہو سکتا ہے تو اس کے والدین کا احسان ہے. میرے بھائی، میرے بزرگوں، مجھے یاد ہے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے. یمن کا ایک آدمی حج کرنے کے لیے مکہ آیا، اور اس کی ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، اپاہج تھی، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کی ماں کے اندر. اور اس یمن کے اس حاجی صاحب نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا، پشت پر اٹھا کر کے، جیسے انسان بچوں کو اٹھا لیتا ہے میرے بھائیوں، اور اٹھا کر کے وہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے طواف کرا رہا تھا. اپنی والدہ، اپنی ماں کو 1 شوط 2 شوط 3 شوط طواف کے 7 اشواط چکر طواف کروا رہا. اسی درمیان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑی تو اس یمنی حاجی نے کہا آپ کیا خیال کرتے ہیں، مجھے بھلا بتائیے کہ میں اس طرح اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے یہ طواف کرا رہا ہوں، ایسے ہی مجھے صحیح کرانا ہے، ایسے ہی مجھے حج کے دیگر ارکان اور دیگر احکام کو ادا کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ کام کر لیا میں نے تو میں نے اپنی ماں کا جو حق مجھ پر بنتا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس حاج نے، اس یمنی نے یہ سمجھا تھا کہ میری ماں نے مجھے پالا پوسا، بڑی خدمت کی ہے اور اس کا حق مجھ پر بہت زیادہ بنتا ہے، اور آج بڑھاپے میں اپنی ماں کو میں اپنی پشت پر اٹھا کر کے جو حج کرا رہا ہوں، طواف کرا رہا ہوں، یہ کام کر کے اپنی ماں کا حق ادا کر دوں گا اور اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر کے حج کرا دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر کے حج کرا دو گے تو اپنی ماں کا حق ادا کر لے جاؤ گے؟ میرے بھائی کیا کہا تمہاری ماں نے جب تمہیں حمل میں اٹھایا ہوا تھا اور جب تمہاری پیدائش کا وقت آیا، اس وقت ماں جتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، جو درد ذہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس تکلیف میں جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، جو اذیتیں امٹتی ہیں اور مرنے کی کیفیت ہونے لگتی ہے، موت و حیات کا میرے بھائیوں ماحول بن جاتا ہے. اس وقت جو ایک تکلیف ہوئی ہوگی، ایک ٹیس جو نکلی ہوگی تمہاری ماں کے دل سے، وہ ایک ٹیس کا بدلہ بھی تم یہ کام کر کے ادا نہیں کر پائے ہو. تمہاری ماں نے نہ جانے کتنی اذیت برداشت کی اور کتنی تکلیفوں کے بعد تمہیں جنا اور تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکالا، اور کیسی اذیتوں کے برداشت کر کر کے تمہیں پالا پوسا اور تم اس لائق ہو گئے. تم سمجھتے ہو کہ پیٹھ پر اٹھا لینے سے ماں کی سارے حقوق کو ادا کر لے جاؤ گے؟ ایک ٹیس کا بھی بدلہ نہیں ہوا ہے، ایک ٹیس کا بھی ابھی حق تم ادا نہیں کر سکے ہو. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج میرے بھائیوں ہم کما لیتے ہیں، ہمارے پاس اسباب، وسائل، زمین، دکان، مکان، گاڑی، جاب، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اب ہم بھول جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتا، اور ہم کہتے ہیں دوسرا بھائی دیکھے، کیا سب میں ہی دیکھوں گا؟ کیا سب میری ذمہ داری ہے؟ وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے پاس بھی طاقت ہے، چلتے پھرتے ہیں. ایسی کیا بات ہے کہ آپ بار بار ہمیں فون کرتے ہیں، بار بار ہماری شکایت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اذیتیں جو ماں باپ برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ میں، انسان اس کو ادا نہیں کر سکتا. یہ آسان نہیں ہے. ادا کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو.
بدسلوکی، گالی گلوچ، لعنت ملامت اور کوئی اذیت دینا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہنا ہے، اور اس کے بعد کرتے جاؤ نیکیاں، حقوق ادا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اور اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر جو اپنے والدین کا حق ہے اسے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بھائیوں آپ سوچیے، میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں، بے شمار دلائل ہیں میرے بھائیوں، بے شمار باتیں، میں ایک دو باتیں اور عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی رسول تھے، وہ آئے اور معاملہ کیا تھا، کس کام سے آئے تھے؟ کوئی دنیا نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کس کام سے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کروں کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے ساتھ مرتے دم تک جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں آپ کے پاس تو میرے والدین رو رہے تھے، اس لیے ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں آیا ہوں تو وہ تنہا بچے ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ رو رہے ہیں۔ اللہ، میں آیا ہوں تو رو رہے تھے دونوں، یبکیان، دونوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہجرت کا، جہاد کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ ارجع الیہما، واپس جاؤ اپنے والدین کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ، واضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ دونوں کو ہنساؤ جیسے تم نے ان دونوں کو رلایا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تم نے بہت گناہ کا کام کیا ہے، تم نے جرم کیا ہے، اپنے ماں باپ کو رلا دیا، تم نے چھوڑ دیا ان کو، ان کے پیچھے کون دیکھے گا، کون خدمت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے رلا کر آئے ہو ایسے جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کی خدمت کرو، اچھا سلوک کرو، اور جیسے رلا کر کے آئے ہو ویسے جاؤ تاکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے پاس رہو تاکہ وہ رونا بند کرے اور تمہارے ساتھ خوشی سے زندگی گزارے۔ میرے بھائی، یہ دوسری روایت میں ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے آپ کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا احی والداک، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ او احدہما، احی والداک وحدہما، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے، والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی ہاں بل کلاہما، ایک نہیں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ففیہما فجاہد، میرے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مت جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، انہی کے ساتھ تم رہو، انہی میں رہ کر کے جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرنا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کوئی معمولی کام ہے، گھر میں بیٹھنا، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کوئی کام ہے؟ چلو اللہ کے راستے میں، چلو فلاں کام کرو، چلو فلاں کام کرو، ایران توران کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اپنے والدین میں جہاد کرو، یعنی جاؤ وہی اپنی ساری محنت، ساری کوشش لگاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، دیکھ ریکھ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں وہ اجر وہاں سے عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بات کے بارے میں، جس کے بارے میں صحابہ نے تبصرے کیے تھے، صحابہ نے کہا یہ بڑا ہٹا کٹا جوان ہے، اس کو تو جہاد میں نکلنا چاہیے، اس کی طاقت، اس کی جوانی، اس کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اسے میدان جہاد میں نکلنا چاہیے، اللہ کے راستے میں یہ طاقت لگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میدان کارزار میں نکل کر کے جہاد کرنا ہی اللہ کے راستے میں مانا جائے گا،
اللہ کے نبی نے سمجھایا. آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, ان کے سکھ کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. جو اپنے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, حلال کمائی کما کر کے انہیں کھلاتا پلاتا اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. جو اپنے آپ کو دین اور اخلاق کے ساتھ حلال کمائی کے ساتھ زندہ رکھتا ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے. جو دنیا کمانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, مال کی کثرت کے لیے اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے, ماری کرتا ہے, وہ شیطان کے راستے میں ہے, وہ ابلیس کے راستے میں ہے. ورنہ یہ سارے کام کرنے والے, ماں باپ کی دیکھ ریکھ, بال بچوں کی دیکھ ریکھ, اپنی زندگی کو حلال اور سچائی کے ساتھ, اس نیکی کے ساتھ, صلاح کے ساتھ گزارنا, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. میرے بھائی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے, کتنا اونچا مقام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا ان اکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, ان یلعن الرجل والدیہ, ان یسب الرجل امہ, ان یسب الرجل اباہ. بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے, اپنے والدین کو برا بھلا کہے, اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی بدزبانی کرے, یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ, ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ بدزبانی کرے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنے ہی ماں باپ کو کیسے گالی دے گا, اپنے ہی ماں باپ کو لعنت کیسے کرے گا, اپنے ہی ماں باپ کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی برا بھلا کہے, لان تان کرے, ملامت کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دوسرے کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے, دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اور وہ پلٹ کر کے اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے. یہ حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے, اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے. یعنی ماں باپ کا ادب, ان کا احترام یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ماں باپ کو بھی برا بھلا نہیں بولنا ہے, کیونکہ وہ پلٹ کر کے جب گالی دے گا, برا بھلا کہے گا, تو وہ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. اس سے اذیت ہوگی ماں کو, اس سے اذیت ہوگی باپ کو. میرے بھائی اسی لیے اللہ کے بہت ساری حدیثیں, بہت ساری باتیں, اپنی بات ختم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ویسے بھی اس کے لیے مختلف مجلسیں چاہیے تاکہ ساری باتیں کی جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بوڑھے درخت کی قدر کرو جس کے سائے میں ہم نے زندگی گزاری ہے. بوڑھا درخت جب آنگن سے نکل جاتا ہے تو پھر دھوپ کی شدت کا احساس ہوتا ہے. بوڑھی ماں کی قدر کرو جس کی تربیت میں, جس کی شفقت میں رہ کر کے ہم نے اپنی زندگی میں اونچا مقام پایا ہے. قدر کر لو, ورنہ یہ موقع پھر تمہیں کبھی نہیں ملیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مشہور روایت, رمضان میں عام طور پر روایت پڑھی جاتی ہے, آمین 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 والی روایت. میرے بھائیوں, جس آدمی کو اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے, ان کی دیکھ ریکھ کر کے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے, ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے. جبریل نے کہا اللہ کے نبی کہیے آمین, تو میں نے کہا آمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے ساتھ اف تک کا لفظ بھی استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم و بارک علی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.